السلام علیکم. Today's topic is software prototyping. What is prototype? About the prototype, you know کہ آپ لوگ جس طرح فنکشنز بناتے ہو یا اس طرح سی پلس میں آپ لوگ کوئی فنکشن ڈکلیئر کرتے ہو تو ایک اس کی فنکشن ڈیفینیشن، فنکشن باڈی، فنکشن پروٹوٹائپ ہوتا ہے. تو پروٹوٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی صرف ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ ہم یہ فنکشن یوز کریں گے، اس کی یہ فنکشن باڈی ہے، اس کے فنکشن نیم ہے، ریٹرن ٹائپ ہوتا ہے اور سیپ میں آرگومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ یہ اس نام کا فنکشن ود دس ریٹرن ٹائپ ود دس نمبر آف آرگومنٹس، اور ساتھ میں آرگومنٹ کے ڈیٹا ٹائپس بھی ہوتے ہیں، نمبر آف آرگومنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سمرائزڈ فارم آپ کہہ سکتے ہیں، سمری سی ہوتی ہے جو کہ کمپلیٹ وہ نہیں ہوتا، فل فنکشن نہیں ہوتا، صرف فنکشن کے بارے میں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فنکشن ہے، اس طرح یہ آگے یوز ہوگا. سو ہیئر دا پروٹوٹائپ مین کہ یہاں پہ پہلے سے کوئی اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے ایک سمرائزڈ فارم پریپیئر ہوگا. پروٹوٹائپ از ورکنگ ماڈل آف سافٹ ویئر وتھ سم لمیٹڈ فنکشنالٹی. لمیٹڈ اس لیے کہ وہ کمپلیٹ تو نہیں ہوتا، اس میں کچھ کمی ہوتی ہے، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، مطلب وہ کمپلیٹ نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے، دا پروٹوٹائپ ڈز ناٹ آلویز ہولڈ دا ایگزیکٹ لاجک یوزڈ ان دا ایکچوئل سافٹ ویئر. ایگزیکٹ لاجک نہیں ہوتا، جس طرح میں نے آپ کو فنکشن پروٹوٹائپ کے بارے میں بتایا کہ صرف ریٹرن ٹائپ ہوگا، فنکشن نیم ہوگا اور ساتھ میں نمبر آف آرگومنٹس ہیں، آرگومنٹس کے ڈیٹا ٹائپ. تو وہ فنکشن اس کے بغیر تو کام نہیں کرتا، پروٹوٹائپ کے بغیر. اگر اس سے پہلے سے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، مین سے باہر لکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم یوز کریں گے. ایکچوئل سافٹ ویئر اپلیکیشن اینڈ از این ایکسٹرا ایفرٹ ٹو بی کنسیڈرڈ انڈر دا ایفرٹ اسٹیمیشن. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہوتا ہے پہلے سے، مطلب یہ کہ ہم نے یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم کیوں بناتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. پروٹوٹائپنگ از یوز ٹو الاو دس یوزرز ایویلویٹ دا ڈیولپر پروپوزل اینڈ ٹرائی دیم آؤٹ بیفور دا امپلیمنٹیشن. پروپوزلس ان دا سینس کہ اس کو پہلے سے ایک رف سا اسکیچ ہوتا ہے کہ ہم یہ بنائیں گے، یہ کام ہم نے کرنا ہے. جس طرح ہم نے ویژن کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، ویژن میں کیا تھا کہ اس میں ہم نے پورے پروجیکٹ کا ایک سمرائزڈ فارم، اصل میں ایکچولی امپلیمنٹیشن تو نہیں تھی نا، کہ ویژن میں کیا تھا کہ ہم یہ پروجیکٹ اس لیے بنا رہے ہیں، اس کی ساری ریکوائرمنٹ ہے، کس ڈپارٹمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، ایگزسٹنگ سسٹم کیا ہے، اور ہمارا جو پرپوز سسٹم ہے جو ہم بنا رہے ہیں اس کی کیا کیا کوالٹیز ہے، اس ایگزسٹنگ سسٹم کے کیا کیا ڈرا بیکس ہے، جس کے بہاف پہ ہم ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، it also helps understand the requirement which are user specific and may not have been considered by the developer during the product design. ٹھیک ہے، ساری ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں اسٹارٹ اپ میں اس کو چیک کرنا ہے کہ کتنی بھی ریکوائرمنٹ، مطلب کیا کیا ہمارے سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے اس کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پروٹوٹائپ میں ایکچوئل ڈیزائن اور کوڈ نہیں آتے کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کام ہو جاتا ہے. تو پروٹوٹائپ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ہم اس کے تھوڑا سا ایک رف سا اسکیچ ہوگا اس کا. ایکچوئل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے پورا اوپر ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، تو پہلا اسٹیپ ہے یہاں پہ یہ جو سائیکلک فارم میں ہے ایکچولی جو پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ. تو ہر پروجیکٹ کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ پہ ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. ہر ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں جتنے بھی ماڈلز ہیں سب کا جو ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو ہے فرسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، مین ریکوائرمنٹ کے بغیر آپ کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتی. جب تک آپ لوگوں نے پوری ریکوائرمنٹ گیدر نہیں کی ہوتی ہے، پور ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پور ریکوائرمنٹ کے رزلٹ میں، پور ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے رزلٹ میں ہمیں کیا کیا پرابلمس ارائز ہوتی ہیں.
تو ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے بعد انالیسز ہوتی ہے کہ ہم نے مطلب یہ کام کیسے کرنا ہے. ریکوائرمنٹ کو انالائز کیا جاتا ہے کہ یہ کام کس ویسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی پوری انالیسز ہوتی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہے مطلب یہ پروٹوٹائپ ہوگا نا، ڈیولپمنٹ سٹیج ہے انالیسس کے بعد پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں ہیں. پھر کسٹمر ایویلیویشن کے کسٹمر کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا مطلب یہ پراپر جو ہے میٹنگ ٹائپ یا اس طرح کے کسٹمرز یا کلائنٹ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہم ایسے کریں گے. پھر کسٹمر جو ہے اپنی سجیشن دیں گے کہ ہاں یہ کام ایسا، مطلب جو انالیسس ریکوائرمنٹ کے بیس پہ جو انالیسس کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بیس پہ ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر کسٹمر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہم اگر ایسے کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کسٹمر اس میں کچھ چینجز کرنا چاہیے، کلائنٹ مین ایکچوئل جو بنا رہے ہیں، جس کے لیے بنا رہے ہیں کسٹمرز جو ہیں، ٹھیک ہے، کسٹمر ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسا تو کلائنٹ جن کے لیے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ساری ریکوائرمنٹ کو کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. سجیشن امپرووڈ، اگر کوئی بھی ایشو ہے بیچ میں کہ اس کو چینج کرنا ضروری ہے تو پھر وہ سجیشن دیں گے اس لحاظ سے کہ یہ سجیشن ملنی چاہیے جس کے بیس پہ ہم اس میں وہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. تو اگر دوبارہ سجیشن دی ہے اور اس میں امپرومنٹ لائیں گے، پھر اس کی انالیسز ہوں گی، پھر اگین پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ، پھر کلائنٹ ایویلیویشن، پھر مور سجیشن. اس طرح ایک سائیکلک فارم میں بنتا ہے. اگر کوئی سجیشن آگے نہیں ہے، وہی کسٹمر ایویلیویشن کے بعد کوئی سجیشن نہیں دے رہے ہیں، تو بس نیکسٹ اسٹیج کے مطلب ہمارا پروٹوٹائپ بن گیا ہے، ہمارا ایک رف اسکیچ بن گیا ہے ایک سمرائزڈ فارم میں. ہم اس کو ڈیزائن میں لے کے جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو بنائیں گے کیسے، ٹھیک ہے. تو اگر اگلا اسٹیج ہے ہمارا ڈیزائن کا، کہ اب ڈیزائننگ کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ اس کا جو پورا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے آیا وہ ویب اپلیکیشن ہے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے، کوئی گیم ہے، جس ٹائپ کا بھی ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کا جو ہے یوزر انٹرفیس اس لحاظ سے جو ہے ڈیزائن میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو فرنٹ اینڈ پہ یوزر کو نظر آتا ہے، جو ایکچوئل جو ہے اس کا لک اپ ہوتا ہے، جس کے بیس پہ یوزر اس کو یوز کرتا ہے، جتنا ڈیزائن اس کی جو انٹرفیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی اس طرح یہ ڈیزائن فیز میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. پھر کوڈنگ جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ، جس میں ساری کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جتنی بھی کوڈنگ ہے، چاہے جو بھی کمپائلر ہم یوز کر رہے ہیں، جس کی ضرورت ہے. اگر ویب اپلیکیشن ہے تو اس کے لحاظ سے اپنا، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اس کے لحاظ سے اپنا، اینڈرائڈ ایپ ہے اس کے لحاظ سے اپنا، اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ کہ ہم نے بنانا کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس اسپیسیفک کمپائلر یوز ہوگا، پھر اسی میں کوڈنگ ہوگی. انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ، اگر اسمال ملٹیپل موڈیولز بنے ہیں، مطلب کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو اس طرح نہیں، مطلب ملٹیپل موڈیولز بنیں گے اور پھر اس کو بعد میں انٹیگریٹ کر کے کمبائنڈ کر کے اس کو پھر ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، انٹیگریشن بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہے مینٹیننس، جو سسٹم کے جو مائنر موڈیولز کمبائن ہو کے میجر موڈیول بن کے ٹیسٹنگ کے بعد مین ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسٹمرز کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. تو پھر ٹائم بائی ٹائم اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے، کہ مینٹیننس کو بھی میں پہلے ٹاپکس میں ڈسکس کر چکی ہوں. اس طرح کار ہے کوئی یا گھر ہے، جو بھی ہے، سب کی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. کار کمپلیٹلی بنا ہوتا ہے، یوز میں آ رہا ہوتا ہے، کچھ ٹائم بعد اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے. اس طرح گھر ہے تو گھر پورا کمپلیٹلی بنا ہے، مگر پھر ٹائم بائی ٹائم اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پروجیکٹ سافٹ ویئر بھی بننے کے بعد اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں. نیکسٹ آگے ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں.